مجید حفظ کرتے ہیں، اپنے سینوں کے اندر محفوظ کرتے ہیں، اور بڑے ہی سعادت مند ہیں وہ والدین کہ جن کی اولاد قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہے اور قرآن مجید کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیتی ہے۔ حدیث پاک ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے قرآن مجید حفظ کیا اور حفظ کرنے کے بعد اس کے حلال کو حلال سمجھا اور اس کے حرام کو حرام جانا، یعنی قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل پیرا رہا، تو ارشاد فرمایا قیامت کے روز اللہ اس حافظ قرآن کو یہ اعزاز عطا فرمائے گا کہ اس کے خاندان میں سے، اس کے گھرانے میں سے ایسے 10 افراد جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ اس حافظ قرآن کے صدقے انہیں جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا۔ اب یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، یہ حافظ قرآن کے طفیل دوسروں کو جنت مل رہی ہے، اور جس نے قرآن مجید حفظ کیا ہے اللہ اسے کتنا بڑا مقام عطا فرمائے گا۔ ایک روایت ہے مسند فردوس کے اندر، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا قرآن کے حافظ کی فضیلت اس شخص کے مقابلے کے اندر ایسی ہے کہ جس کے پاس قرآن نہیں ہے، جو قرآن کا حافظ نہیں ہے، فرمایا اس کے مقابلے کے اندر حافظ قرآن کی فضیلت ایسی ہے کہ جیسے خالق کی فضیلت اس کی مخلوق کے اوپر ہے۔ اتنی اللہ نے اسے فضیلت اور اعزاز عطا فرمایا ہے، اور یہ حافظ قرآن ہوگا کہ قیامت کے روز اللہ اسے اعزاز یہ عطا کرے گا کہ فرمائے گا تو جا پڑھتا جا، جنت میں داخل ہونے سے لے کے پڑھتا جا، جہاں قرآن مجید تیرا مکمل ہوگا جنت کا وہی تجھے مقام عطا کر دیا جائے گا۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور پھر ایک حدیث پاک کے اندر ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا حافظ قرآن کے والدین کو کل بروز قیامت ایسا خوبصورت تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ اب یہ اعزاز حافظ قرآن کا نہیں ہے بلکہ حافظ قرآن کے طفیل، یہ اعزاز اللہ نے اس کے والدین کو عطا کیا کہ قیامت کے روز اسے یہ فضیلت اور عظمت نصیب ہوگی کہ اس کے والدین کو ایسا خوبصورت تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہے۔ اگر یہ فضیلت حافظ قرآن کے طفیل اللہ اس کے والدین کو عطا کر رہا ہے تو سوچئے پھر اللہ قیامت کے روز حافظ قرآن کو کیا فضیلت عطا فرمائے گا۔ یقیناً آج بڑی سعادت مندی ہے اس بیٹے کی، محمد عاصم بن عبد الغفار کی، کہ آج وہ منزل کے جو الف اور با سے انہوں نے شروع کی تھی، اور ایک ایک تختی کرنے کے بعد اور ایک ایک قاعدہ یاد کرنے کے بعد پھر قرآن مجید کے ناظرے کے اوپر آئے اور اس کے بعد حفظ قرآن شروع کیا، اور کرتے کرتے اپنے شب و روز محنت کے اندر گزارے۔ آج اللہ نے اس بچے کو یہ سعادت عطا کی ہے کہ قرآن مجید اس نے سینے کے اندر محفوظ کر دیا ہے۔ یقیناً یہ بیٹا بھی اور اس کے والدین، اس کی والدہ، اس کے باپ، رشتہ دار بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو قرآن کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ قیامت کے روز اس بچے کی وجہ سے اس کے والدین کو لیے جو اعزازات ہیں وہ بھی نصیب فرمائے۔ اب ہم اس بچے سے آخری سبق جو آج اس کا رہتا ہے، جس سے اس کا قرآن مجید مکمل ہو جائے گا، ہم یہ سنیں گے اور اس کے بعد اس بچے کو مبارکباد بھی پیش کریں گے، اس کے والدین کو بھی مبارکباد پیش کریں گے۔ یقیناً اس کے اساتذہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے شب و روز ان کے اوپر محنت کی۔